بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ یوکرین کا جو روسی صدر کے ہیلی کاپٹر کے اوپر حملہ ناکام اس کو بنایا گیا ہے، اور بنگلہ دیش میں جو شیخ حسینہ کے دور کے عہدیداروں کے خلاف مقدمات کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم خبریں ہیں، اور ایک خبر بڑی اہم ہے جو اسپیشل رپورٹ ہے امت کی کہ جو ہر ماہ اپنا خون تبدیل کرنے والا جو دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے نوسر باز، وہ کون ہے، اور اس کی یہ پوری سٹوری آپ نے کان لگا کے سننی ہے۔ آپ کے دشمن ملک سے ہے اور اس نے کیا کیا کلا بازیاں لگائی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں سننے سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ فوری طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور سب سے پہلے ایک جو خبر ہے یہ میں کوٹ کر دوں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ہیلی کاپٹر کو یوکرین کی جانب سے ایک بڑے ڈرون حملے کا سامنا کرنا پڑا، جب وہ تقریباً آج سے سمجھ لیں کہ 6-7 دن پچھلے ہفتے 20 مئی کو جو کرسک ریجن کے دورے پر تھا، تاہم اسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑی بریکنگ تھی، میں نے کہا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہوا ایسے تھا کہ ان کا ہیلی کاپٹر جو ہی اوپر اڑا یعنی کہ فضا میں داخل ہوا تو یوکرین کی جانب سے کیے گئے ڈرون حملے کی شدت میں اضافہ ہو گیا، اور صدارتی ہیلی کاپٹر کو محفوظ پرواز جو ہے اس کی محفوظ مقام پر یقینی اتار لی گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اور روس نے تمام یوکرینی ڈرونز کو تباہ کر کے حملہ ناکام بنا دیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال بابا ادھر ابھی تک چل رہی ہے۔ بنگلہ دیش سیدھا چلنے ہیں، اور شیخ حسینہ کے دور کے عہدیداروں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی جو سابق وزیر اعظم تھی حسینہ واجد، جو اس وقت بھارت میں جا کے چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دور حکومت کے اعلیٰ جو عہدیداروں کے خلاف خصوصی عدالت نے مقدمے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈھاکہ کی عدالت نے جناب 5 اگست 2024 کو 6 مظاہرین کے ہلاکتی مقدمے میں نامزد 8 پولیس اہلکاروں کے خلاف باضابطہ کارروائی کا آغاز کر دیا، اور ان الزامات میں 4 پولیس افسران حراست میں ہیں، جبکہ 4 غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے، یعنی کہ بگوڑے ہیں۔ اور شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے وقت جو مظاہرین تھے ان کے محل پر دعویٰ بولا تھا، اور اس دوران پولیس کی جانب سے جو مظاہرین پر تشدد کیا گیا تھا، جسے 1400 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ملک گیر احتجاج کے بعد حسینہ واجد ملک سے فرار ہو کر بھارت میں جا کر اس نے پناہ لے لی تھی، ابھی تک ادھر ہی چھپی ہوئی ہے۔ اور مقدمے کا سامنا کرنے والوں میں ڈھاکہ کے سابق پولیس کمشنر حبیب الرحمان بھی شامل ہیں، جن پر غیر حاضری میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ وہ بھی بگوڑا ہے، بھاگا ہوا ہے۔ اور جناب اور بھی کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، لیکن اس ڈیٹیل سے بہتر ہے کہ سیدھا میں تو انڈیا لے چلا، ہندوستان دشمن ملک بھارت، اور وہاں پہ جو ہوا ہے بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع بیکانیر میں وزیر اعظم نریندر مودی کو تقریر کیے 3 روز گزر چکے ہیں، تاہم اس موقع پر ماضی کے چائے فروش مودی نے جو سستے ڈائیلاگ بولے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہے کہ وہ اب تک اس کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ گودی میڈیا کو چھوڑ کر بھارتی میڈیا کے قریباً تمام سینئر صحافیوں اور سیاسی تجزیہ نگاروں نے مودی کی اس تقریر کو 3 دہائیوں قبل بننے والی کسی سستی انڈین فلم کے گھٹیا اسکرپٹ سے تشبیہ دیا ہے۔ واضح رہے کہ بیکانیر میں اپنی حالیہ تقریر میں شکست خوردہ مودی نے بھارت کو حسب روایت پاکستان کو یعنی کہ کرٹیسائز کرتے ہوئے وہی کھوکھلی گجر بھبکیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری نسوں میں خون کی بجائے گرم سندور بہہ رہا ہے، اور اس مضحکہ خیز ڈائیلاگ کو لے کر بھارت کے اپنے سوشل میڈیا ٹرولز مودی کے نام نہاد عزت کا فلودہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو فلودہ ہے اس بندے کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معروف بھارتی صحافی اشوک کمار پانڈے کے مطابق دنیا کے کسی وزیر اعظم کے پاس اس طرح کا خون نہیں جیسا کہ مودی کے پاس ہے۔ شاید وہ دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے جس کا خون ہر ماہ بدل جاتا ہے۔ 29 ستمبر 2014 میں مودی نے کہا کہ میں آزاد ہندوستان میں پیدا ہوا تھا اور میری رگوں میں جمہوریت دوڑتی ہے۔ پھر اسی برس مودی نے فاروق عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیکولرزم میرے خون میں بہتا ہے۔ 2014 میں مودی نے کہا میں گجراتی ہوں اور بیپار میرے خون میں بہتا ہے، یعنی ایک ہی برس کے دوران مودی کے خون میں کبھی جمہوریت دوڑی، کبھی بیپار دوڑا یعنی کہ پیسہ دوڑا، اور کبھی سیکولرزم دوڑا، اور اب اچانک اس کے جسم کے اندر سندور بہنے لگا ہے۔ مودی کی تقریب کو لے کر بھارتی جو سینئر صحافی اشوک وانکھیڑے کہتے ہیں کہ مزاحیہ انڈین فلموں
میں ایک المیہ سین چل رہا ہوتا ہے. اس المیہ نما سین اس کے بیچ میں اچانک ایک کامیڈین آ کر چٹکلا چھوڑ دیتا ہے. چنانچہ موقع پر جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اور پہلگام کا سوگ منا رہا ہے بھارت، اور پاکستان کے بھرپور جواب پر پریشان، ایسے میں مودی کو بھاشن ماضی بھارت سوگ منا رہا ہے، پاکستانی کٹے بہت زیادہ بھائی، اور ایسے میں مودی کا بھاشن ماضی کے مزاحیہ اداکاروں جونی لیور اور محمود جیسا ہے. بیکانیر میں مودی کی تقریر سن کر میں اپنے اسکول کے زمانے میں چلا گیا. مجھے سلیم جاوید کی فلم کہانیاں، جبکہ خون بری مانگ جیسی فلمیں اور قادر خان کے ڈائیلاگ سب یاد آ گئے. مودی اپنا خون بار بار بدلتا رہتا ہے، بھیگی بلی کی طرح. اس نے جو سیز فائر کیا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ مودی کا خون نہ اس میں کوئی سندور بہ رہا ہے بلکہ اس میں فی الحال پانی بہ رہا ہے. اور بھارتی تجزیہ نگار شیتل پی سنگھ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کے بعد مودی کی سیاست پر صاحب کچھ دھچکا لگا ہے. اسے گودی میڈیا اور بی جے پی کی سوشل میڈیا ٹیم سنبھالنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بات بن نہیں رہی. اسی لیے مودی کو ڈاکوؤں والی پرانی فلموں جیسے ڈائیلاگ بولنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تاہم اس کوشش میں الٹا تماشا بن رہا ہے. مودی کی عزت دھول میں بھی مل گئی اور کسی مسخرے سے کم دکھائی نہیں دیتی. مودی کو کون عقل دے گا؟ وہ اپنے ملک میں تو اپنی ہنسی اڑوا رہا ہے، لیکن بیرون ملک مقیم انڈین ان کے مزاحیہ ڈائیلاگ کا دفاع کرنے سے قاصر ہے. معروف بھارتی تاریخ دان اور کئی کتابوں کے مصنف شمس الاسلام کا کہنا ہے کہ لہو میں گرم سندور جیسے مزاحیہ ڈائیلاگ بولنے والے مودی کی ذہنی حالت پر مجھے تو بہت زیادہ ترس آ رہا ہے، اور آر ایس ایس کو چاہیے کہ وہ مودی کو تھوڑا سا ریسٹ کرائے، کسی اچھے نفسیات دان سے اس کا ذہنی علاج کروائے، ورنہ ہمارا وزیر اعظم آگے چل کر اس بھارت کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے. معروف بھارتی صحافی مکیش کمار کا کہنا ہے کہ مودی چاہے جلسوں اور ریلیوں میں کتنا ہی گرجتا برستا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے ایک قدم آگے بڑھنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا. اب پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ایک طرف سے ناممکن ہوتا جا رہا ہے. یہ تو پہلے ہی ہم یہ بھجن آپ کو کہہ رہے تھے لیکن تسی نہیں من دے. مودی نے بیکانیر کے خطاب میں اناپ شناپ بقا، یہ بڑی شرم کی بات ہے. جس طرح کے بھاشن مودی نے بیکانیر میں دے کر جا کر دیا ہے، اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. ملک اس وقت ایک بحران میں گر چکا ہے پاکستان سے اتنی زیادہ مار کھانے کے بعد. یہ بحران صرف پاکستان کو لے کر ہی نہیں بلکہ ایک اور بھی مسئلہ ہے، اور وہ ہے امریکہ میں بھی امریکہ سے ہمیں روز ڈانٹ پڑ رہی ہے، اور چین سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ایک ایسے وقت میں جب بھارت اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے جناب وفود مختلف ممالک میں 7 وفود مختلف ممالک میں بھیج رہا ہے، لیکن یہ وفود دنیا کو جا کر یہ بتائیں گے کہ ہمارا وزیر اعظم پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے اور اس کے خون میں سندور بہ رہا ہے. ایک اور بھارتی صحافی ہے رام پرکاش رائے نے مودی کی حالیہ تقریر پر اپنے پروگرام میں کہا، ان پر ہنسی آتی ہے کہ اس شخص نے ملک کو کس مقام پر پہنچا دیا. آج پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے. مودی کی تقریر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کامیڈین کا کوئی سستا شو چل رہا ہو اور جس نے مودی کو مزاحیہ تقریر لے کر دی ہو. شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ سندور میں پارا ہوتا ہے اور اسے کھانے والے کو خون کی الٹیاں آنا شروع ہوتی ہیں اور زہر ہوتا ہے. مودی جو صدا کا جاہل آدمی ہے، اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے اپنی تقریر میں ڈائیلاگ بول دیا کہ میری سانسوں میں خون کی بجائے گرم سندور بہ رہا ہے. ایک بھارتی سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر سنجے کمار کے بقول مودی کی جانب سے اس طرح کی فلمی ڈائیلاگ بازی کا مقصد بہار کے الیکشن میں سیاسی فائدہ اٹھانا ہے. بھارتی فلمی کہانیوں کو قریب سے جاننے والے ایک بھارتی شوبز صحافی ہے دھننجے کمار کہتا ہے سندور جیسے ڈائیلاگ اب پرانے ہو چکے ہیں. سندور کی قسم اور سندور بری مانگ جیسی فلمیں بننا اب بند ہو چکی ہیں کیونکہ اب بھارتی عورتوں کی اکثریت سندور نہیں لگاتی. بی جے پی اور آر ایس ایس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے کو چلنے کی بجائے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کے لیے آپریشن سندور جیسا لفظ چنا گیا جو اب بھارتی فلموں میں بھی نہیں ملتا. اس کو مودی اپنی تقریروں میں استعمال کر رہا ہے. آپریشن سندور نے مودی کے کپڑے اتار دیے ہیں. اس سے ملک کو سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ملا. راہل گاندھی نے بھی اس پر سوال اٹھایا کہ کیمرے کے سامنے آپ خون میں سندور کھولتا ہے لیکن جب ٹرمپ کو لے کر سوال کیا جائے تو یہ خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پہلے یہ آپ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں جو خون بہتا ہے اس کے اندر خون نہیں ہے، اب سندور ہے، اور سندور جو ہے کہ وہ گرم سندور ہے، اور جب امریکن کو دیکھتے ہیں تو وہ سندور جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
मोदी के संदूर वाले डायलॉग को लेकर खुद इनके भारतीय ट्रोल्स भी जबरदस्त कैंपेन चला रहे हैं। मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भारतीयों के हाथों बदतरीन ट्रोलिंग हो रही है और मजाहिया मीम्स बनाई जा रही हैं। एक सारफ ने ट्रंप और मोदी की तस्वीर लगाकर ये तंजिया पोस्ट की, जिसमें ट्रंप मोदी से पूछ रहा है, अरे यार तुम्हारी रगों में गर्म संदूर दौड़ रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं था। एक और सारफ ने शोले फिल्म के एक सीन को लेकर धर्मेंद्र की तस्वीर के साथ इनका मशहूर डायलॉग पोस्ट किया, जिसमें खून की जगह संदूर की तरमीम करके लिखा, कुत्ते मैं तेरा संदूर पी जाऊंगा, कुत्ते मैं तेरा संदूर पी जाऊंगा। फिर एक और सारफ ने गैंग ऑफ वासेपुर में मां का रोल अदा करने वाले मरूफ अदाकार रिचा चड्ढा का डायलॉग जो वो अपने चरसी बेटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गैर दिलाने के लिए कहती है, पोस्ट किया, कब संदूर खोलेगा रे तेरा। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।